نون لیگ پی ٹی آئی یہ سب کچھ ہے. جب مرنے کے بعد جب ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے نا، اللہ کہتے ہیں کل اولاد آدم، گورے ہوں یا چٹے ہوں، سائی ہوں یا یہودی ہوں، وہابی ہوں یا سنی ہوں، ارائی ہوں یا جاٹ ہوں، اللہ کہتے ہیں وہاں پر کل اولاد آدم کے 2 فرقے ہوں گے. ادھر میرے حال ویکھیو مہربانی، وہاں پر کل اولاد آدم کی 2 پارٹیاں ہوں گی. بھائی 2 پارٹیاں، بس 2 پارٹیاں. یا اللہ کون کون سی 2 پارٹیاں باقی رہیں گی جو قیامت والے دن ہوں گی؟ اللہ کہتے ہیں فریقٌ فی الجنت و فریقٌ فی السعیر. ایک پارٹی جنت والی ہوگی اور دوسری پارٹی جہنم والی ہوگی. بس 2 ہی پارٹیاں. میرے بھائیوں، میں اور آپ اس بات پر غور کریں کہ ہم کس پارٹی میں ہیں، ہم کس جماعت میں ہیں، ہم کس فرقے میں ہیں. میرے بھائیوں، اللہ قرآن میں کہتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو جہنم سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَاز، سمجھ لو کہ وہ کامیاب ہو گیا. فقد فاز کا کیا معنی ہے؟ سمجھ لو کہ وہ کامیاب ہو گیا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے کچھ نہیں ہے. یہ دھوکا ہے، کوئی دھوکے میں ہے کہ میں کوٹھی میں رہتا ہوں، کوئی دھوکے میں ہے کہ میں جھونپڑی میں رہتا ہوں، کسی کو دھوکا ہے کہ میں بہت بڑے عہدے پر فائز ہوں، کسی کو دھوکا ہے کہ میرے بینک میں بڑا بیلنس ہے. یہ دھوکا ہے بھائی. آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، حقیقت کھل جائے گی، پتہ چل جائے گا کہ وہ تو دنیا میں تو کچھ بھی نہیں تھا. تو میرے محترم بھائیوں، اصل کامیابی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمیں جنت والی پارٹی میں کر دے. اسی لیے اللہ کے نبی بھی اللہ سے جنت کا سوال کرتے رہے، اللہ کے ولی بھی اللہ سے جنت کا سوال کرتے رہے. تو آپ کے اور میرے آقا دعا کرتے تھے، پتہ کیا کہتے تھے؟ اللہم انی اسألک بوجہک الکریم الجنت الفردوس. ترجمہ سنیو، اے اللہ میں تیرے مقدس چہرے کا واسطہ دے کے تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتا ہوں. کون کہتا تھا؟ حضور کہا کرتے تھے، سرکار کہا کرتے تھے. توجہ کرنا میرے بھائیوں، نبی پاک اللہ سے جنت مانگتے ہیں کیونکہ وہی سب سے بڑی کامیابی ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے. اور تمام اللہ کے ولی، پیر، پیغمبر اللہ سے جنت مانگتے ہیں. بس آج میں جو آپ کو مسئلہ بتانا چاہتا ہوں وہ پتہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جنت اللہ سے سوال کرتی ہے کہ یا اللہ یہ 5 قسم کے بندے میرے اندر آنے چاہیے. گل سمجھے نہیں؟ گل سمجھو میری بڑی مہربانی، کہ ہر کوئی جنت مانگتا ہے اور جنت 5 قسم کے بندوں کو مانگتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے یا اللہ یہ بندے میرے اندر آنے چاہیے. اے 5 قسم دے یاد کرنی نے گلاں تسی تے میں انشاءاللہ کوشش کرنی ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان میں سے کوئی ایک کر دے. آمین تو کہہ دو یار کوئی گل نہیں، سو جانے ہونے چٹ چل کے، کوئی گل نہیں، بس تھوڑی جی گل. اے 5 گلاں یاد کرنی ہیں، بس چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں نے، دل تے لکھنیاں نے، دل تے ہیں، کیونکہ جنت سوال کرتی ہے. جنت اللہ تعالیٰ سے کہتی ہے یا اللہ یہ بندے میرے اندر آنے چاہیے. کون کون سے بھائی؟ کیا صفتیں ان میں؟ سب سے پہلے حضور نے فرمایا اطعام الطعام، دوسروں کو کھانا کھلانے والا. دوسروں کو کیا کرنے والا؟ کھانا کھلانے والا. یہ بہت بڑا کام ہے بھائی. اور آپ چرغے مرغے کھانا، روسٹ بروسٹ کھانا، یہ کوئی کمال نہیں. کسی کو کھلا کے خوش ہونا یہ اصل کمال ہے. تیرے اور میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ میں آئے تو آپ نے پہلا پڑاؤ قباء میں کیا، قباء میں، جہاں پر حضور نے پہلی مسجد بنائی، اسلام کی سب سے پہلی مسجد، جس مسجد کا نام مسجد بولے پتہ نہیں کتھے ہو، مسجد قباء ہے. مسجد قباء حضور نے فرمایا جو بندہ یہاں 2 رکعت نماز پڑھے گا، مسجد قباء میں 2 رکعت نماز نفل پڑھے گا، اللہ پاک اس کو مکمل عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا. اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں لے جائے. جس کا جانے کا پروگرام ہے وہ کہے آمین.
اللہ پاک آپ کو اور مجھے مدینے لے جائے اور مسجد قباء میں 2 نفل پڑھنے کی توفیق دے دے۔ تو میرے محترم بھائیو، حضور سب سے پہلے وہاں پر تشریف فرما ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے یہودی عالم تھے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا آج جا کے دیکھوں تو صحیح کہ مسلمانوں کا نبی کیسا ہے۔ جب میں قباء کے محلے میں پہنچا، عبداللہ بیان کرتے ہیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چادر سے ابو بکر نے سایہ کیا ہوا تھا اور حضور درس ارشاد فرما رہے تھے۔ حضور کا پہلا درس مدینے میں، حضور کی پہلی تقریر مدینے میں، حضور کا پہلا خطاب مدینے میں کیا تھا؟ حضور نے فرمایا اطعموا الطعام اطعموا الطعام وافشوا السلام وصلوا الارحام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام۔ سبحان اللہ تو کہہ دیو، میرا تقریر لگتے ہوئے اتنا زور نہیں لگتا جتنا آپ کا سبحان اللہ کہتے ہوئے لگتا ہے۔ کہیں سبحان اللہ۔ حضور کا خطاب سنایا یار، میں اپنی گل تو کوئی بھی نہیں سنان دیا۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا اطعموا الطعام، او لوگو دوسروں کو کھانا کھلایا کرو، دوسروں کو کھانا کھلایا کرو۔ آپ نے فرمایا افشوا السلام، دوسروں کو سلام کہا کرو۔ تیسرا آپ نے فرمایا واصلوا الارحام، رشتہ داریوں کو ملایا کرو۔ چوتھا آپ نے فرمایا وصلوا والناس نيام، اس وقت نماز پڑھا کرو جب لوگ سوئے ہوتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھا کرو۔ یہ 4 کام کرو گے تدخلوا الجنت بسلام، میں محمد گارنٹی دیتا ہوں کہ تم سلامتی کے ساتھ جنتوں میں داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ لو بھائی، نمبر 1 میں نے بتایا اطعام الطعام، دوسروں کو اوکھا کام میں ہے تے اوکھا کام میں، لیکن انشاءاللہ آئندہ کوشش کرنی ہے جتنے روزے رہ گئے ہیں کسی نہ کسی کو سحری کرائیں گے، کسی نہ کسی کو افطاری کروائیں گے، اور جب بھی کھانا کھانے لگیں گے کسی کو دعوت دیں گے۔ حضور نے فرمایا اگر کچھ نہیں نا، سالن جب پکا رہے ہیں، سالن پکا رہے ہیں، تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال دیں تاکہ شوربہ بن جائے، اور 1 کٹوری شوربے کی، سالن کی ہمسایوں کو دے دیں۔ اتنا صحیح کام کر لیں، اس پر بھی اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، پہلا سبق آپ کو میں نے دیا، کیا کرنا ہے؟ روٹی کرو، روٹی کھانی یا کھوانی بھائی۔ میری دعوت کب آئے گی؟ کس کی کے گھر میں؟ اور بھائی میں اپنی روٹی دی نہیں کرتا پیا، میں نے روٹی مل گئی۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں اپنے ہمسایوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، کسی غربا کو دسترخوان کھلا کر دو۔ کیا کر دو؟ دسترخوان کھلا کر دو۔ نمبر 1 بھائی۔ نمبر 2، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت اللہ سے سوال کرتی ہے یا اللہ یہ بندہ میرے اندر آنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا نمبر 2، دوسروں کو کپڑے پہنانے والا، دوسروں کو کپڑے پہنانے والا۔ عید آ رہی ہے، آپ نے سب نے سوٹ لینے ہیں، 1 نہیں لینا، 2 لینے ہیں، 1 خود پہننے کے لیے اور 1 کسی کو پہنانے کے لیے، کسی رشتہ دار کو، کسی محلے دار کو، کسی ضرورت مند کو، کسی ریڑھی والے کو، کسی دکان والے کو آپ لے کر دیں گے، کپڑے لے کر دیں گے، انشاءاللہ جنت آپ کے لیے اللہ سے دعا کرے گی۔ یہ حضور کا فرمان ہے بھائی۔ اور یہ نہیں ہے آپ تے گل احمد دا ودیا کاٹن دا سوٹ لیا تے جدو کسے نو دین دی واری آئی تے ادو پیٹی کھولو ہاں والا، اچھا یہ سوٹ کوئی نہیں پاؤندا، چلو پھر اس طرح کرو مسجد دے قاری صاحب نو دے دیو، ہیں ایک قاری صاحب نو دے دیو، ایک ہار کوئی بھی نہیں پاؤندا۔ اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ 4 سپارے کی پہلی آیت ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اللہ کی راہ میں وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں خود کو پسند ہے، جو خود کو پسند ہے وہ دوسروں کو دو۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، نمبر 1 میں نے آپ کو سبق دیا، کیا کرنے والا؟ کھانا کھلانے والا۔ نمبر 2 کپڑے پہنانے والا۔ لو بھائی نمبر 3 بیان کرنے لگا ہوں،
نبی پاک نے فرمایا اللہ جنت اللہ سے دعا کرتی ہے یا اللہ یہ بندہ میرے اندر آنا چاہیے. حضور نے فرمایا مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا، مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا. پڑھنا کیا ہے؟ درود پڑھنا ہے. وہ درود جو اللہ کے رسول نے سکھایا. کیا سکھایا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تسی ایتھے ہی نہیں پڑھ دے، باہر جا کے تے تساں اکا نہیں پڑھنا، سارے میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے اللہم صلی علی. بولیں اونچی آواز سے بولیں. نبی پاک نے فرمایا دنیا کا سب سے بڑا کنجوس اور بخیل وہ بندہ ہے کہ جس کے پاس میرا نام ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود ہی نہ پڑھے. اس کو درود پڑھنے کا کہا جائے اور وہ درود ہی نہ پڑھے. پڑھیں اللہم صلی علی، بولے بولیں اللہم صلی علی، بولے بولیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اتنا ہی کافی ہے، اتنا ہی. اس کو کم از کم 100 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ. بس ایک حدیث سنا دوں. اب ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں 1 گھنٹہ دعا کرتا ہوں، اس میں آدھا گھنٹہ آپ پر درود پڑھتا ہوں، آدھا گھنٹہ میں اپنے لیے اپنے رب سے مناجات کرتا ہوں، اپنی چیزیں مانگتا ہوں. کیا یہ ٹھیک ہے؟ حضور نے فرمایا اگر درود تھوڑا سا زیادہ کر لو نا تیرے لیے اور اچھا ہوگا. یا رسول اللہ پھر تیسرا حصہ آپ پر درود پڑھوں اور ایک حصہ اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگوں. آپ نے فرمایا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس سے بھی زیادہ درود کر لے گا تو تیرے لیے اچھا ہوگا. یا رسول اللہ پھر پورا گھنٹہ بیٹھا آپ پر درود ہی پڑھتا رہوں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ حضور نے کیا فرمایا وہ ذرا سننا. سرکار نے فرمایا اذن تکفی ہمکا ویغفر ذنبکا. اگر پورا گھنٹہ مجھ پر درود پڑھتا رہے گا اللہ تعالی دنیا کی ساری پریشانیاں بھی دور کر دے گا، آخرت میں سارے گناہ بھی معاف کر دے گا. پڑھنا کیا ہے ذرا بولنا، سبق یاد کرا کے جانا ہے چنگی طرح. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے موٹر سائیکل چلاتے دکان پہ بیٹھے کام پہ گئے ہوئے کیا پڑھنا ہے بولنا ذرا یار. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. لو بھئی نمبر 3 ہو گیا کہ نبی پاک نے فرمایا جنت اللہ سے کہتی ہے کہ یا اللہ یہ بندہ میرے اندر آنا چاہیے. لو بھئی نمبر 4 حضور نے فرمایا جنت اللہ سے کہتی ہے یا اللہ یہ بندہ میرے اندر آنا چاہیے. آپ نے فرمایا حافظ اللسان، اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا، اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا. آج زبان ہی تو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، غیبتیں ہو رہی ہیں، چغلیاں ہو رہی ہیں، جھوٹ بولے جا رہے ہیں اور جناب والا گالیاں دی جا رہی ہیں. اللہ اکبر. اور یہ زبان کا پھسلا ہوا نبی پاک نے فرمایا وہاں جا کے گرتا ہے جہاں پاؤں کا پھسلا ہوا نہیں جا کے گرتا ہے. اس لیے زبان کی حفاظت کرو. نبی پاک نے فرمایا من صمت نجا، جو چپ رہا وہ نجات پا گیا. اس لیے زبان کو زیادہ استعمال نہ کرو، زیادہ نہ چلاؤ. کیوں نہ زیادہ چلاؤ؟ کیونکہ نبی پاک نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ. جو بندہ 2 جبڑوں کے درمیان زبان کی مجھے گارنٹی دیتا ہے، 2 ٹانگوں کے درمیان عزت اور شرمگاہ کی مجھے ضمانت دیتا ہے، میں محمد اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. اس لیے نمبر 4 میں نے بیان کیا. اللہ کے نبی نے فرمایا جنت اللہ سے کہتی ہے یا اللہ یہ بندہ میرے اندر آنا چاہیے، زبان کی حفاظت کرنے والا. لو بھئی سبق پھر یاد کر لیں. سب سے پہلے جنت جس کے لیے طلب کرتی ہے اللہ سے، سب سے پہلے کھانا کھلانے والا. ماشاءاللہ میرے شاگرد لائق ہیں، سبق یاد کریں گے. آئندہ آؤں گا تو یہ سبق سنوں گا انشاءاللہ. نمبر 1 جنت اللہ سے طلب کرتی ہے کس کو؟ کھانا کھلانے والے کو. نمبر 2 اللہ سے جنت طلب کرتی ہے کس کو؟ اوہ ماشاءاللہ کپڑے پہنانے والوں کو. اور نمبر 3 اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے اور طلب کرتی ہے یا اللہ یہ بندہ میرے اندر آنا چاہیے. کون؟ نبی پاک پر کثرت سے درود پڑھنے والا. اور نمبر 4 آپ نے فرمایا حافظ اللسان، زبان کی
حفاظت کرنے والا. لو بھئی آخری بات ہے, توجہ کرنا, آخری بات ہے. نبی پاک نے فرمایا جنت اللہ سے دعا کرتی ہے یا اللہ یہ بندہ میرے اندر آنا چاہیے. پانچویں بات آپ نے فرمایا تال القرآن, ہر روز اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنے والا, ہر روز اللہ کے قرآن کی انشاءاللہ روز تلاوت کریں گے, روز گھر میں قرآن کھولیں گے. آج تو یہ جو مشین آ گئی نا ہماری جیبوں میں, اس نے تو بڑا ہی بیڑا غرق کر دیا ہے. صبح صبح اٹھتے ہیں واٹس ایپ پر کس کس کے میسج آئے ہیں, فیس بک پر کس کس کی نیا نوٹیفیکیشن آیا ہے, کیا کیا ہوا, ٹک ٹاک پر کیا ہوا ہے. قرآن کی کوئی ہوش ہی نہیں. اس نے قرآن سے کافی دور کر دیا ہے. میرے محترم بھائیوں, پہلے پتہ کیا وقت ہوتا تھا کہ ہر گھر میں صبح نا قرآن کی تلاوت ہوتی تھی. اللہ اکبر. ابھی بھی اگر کامیابی ملنی ہے نا مسلمانوں کو تو وہ صرف اور صرف قرآن سے ملنی ہے, کیونکہ یہ تو ایسی کتاب ہے, ایسی کتاب ہے قرآن پاک کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی کوئی ایسی کتاب نازل نہیں کی اور قیامت کی دیواروں تک بھی ایسی کوئی کتاب نازل نہیں کرنی. قرآن سے پوچھیں, قرآن اپنا تعارف کرواتا ہے. قرآن سے پوچھیں اے قرآن تو کہاں سے آیا ہے, قرآن کہتا ہے تنزیل من رب العالمین. ہن سبحان اللہ کیا جے قرآن سن کے تہاڈی بڑی مہربانی. تنزیل من رب العالمین, میں نازل کیا گیا ہوں من رب العالمین, بولنا رب العالمین کی طرف سے. اچھا قرآن تجھے لے کے کون آیا ہے؟ اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے نازل بہ روح الامین, مجھے لے کے آیا ہے حضرت جبریل روح الامین. اچھا ہے قرآن تو کس پر آیا ہے؟ قرآن جواب دے گا نزل علی محمد. اللہ اکبر. نزل علی محمد وہو الحق من ربہم, یہ اتارا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور یہ سچ ہے تیرے رب کی طرف سے. قرآن تیرا نام کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. اے قرآن تو کس مہینے میں آیا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا. اور اے قرآن تو کس رات میں آیا ہے؟ قرآن کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر, قرآن کے نازل کرنے کی وجہ سے تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کا مقام کتنا بلند ہو گیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, لیلۃ القدر, ایک لیلۃ القدر رات کی عبادت اللہ کہتے ہیں 83 سال کی عبادت سے بہتر ہے. 3 راتاں لنگ گئی ہیں, باقی رہ گئی ہیں 2, باقی کتنی رہ گئی ہیں 2. 21ویں گزر گئی ہے, 23ویں خراٹے مار مار کے گزر گئی ہے, 25ویں بھی آج رات ہم نے گزار دی ہے, ہن 2 رہ گئی نے. اے صاحب لا لو ہر رات دا نا 1 گھنٹہ 9 سال دی عبادت ہے. 9 سال دی عبادت دا 1 گھنٹہ ہے. 27ویں نو سارے جاگو گے, بولو انشاءاللہ. ساری رات جاگنا ہے, ساری رات, بولو انشاءاللہ. ساری رات کیا کرنا ہے؟ جاگنا ہے. تے جاگ کے ٹی وی نہیں لگانا, ٹی وی آف, موبائل آف. کیا کرنا ہے؟ گپے لگانی نہیں, قرآن کھول کے قرآن پڑھنا ہے, یا تسبیح پکڑ کے اللہ کا ذکر کرنا ہے, یا اللہ کے سامنے کیا کرنا ہے؟ بولو قیام کرنا ہے, اللہ کے نوافل پڑھنے. یہ 3 کام کرنے. کیا کیا؟ یا قرآن پڑھنا ہے, یا اللہ کا ذکر کرنا ہے, یا بولو قیام کرنا ہے, اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. یہ کام کرنے. اللہ کہتے ہیں جو اس رات میں ایک سجدہ کرتا ہے نا, ایک سجدہ, اس رات کا ایک سجدہ جو ہے نا وہ 83 سال کی عبادت سے بھی افضل ہے. اللہ اکبر. یہ 2 راتیں رہ گئی ہیں, 27ویں اور 29ویں. انشاءاللہ آج ہم ارادہ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ جاگیں گے اور عبادت کریں گے انشاءاللہ. میرے محترم بھائیوں, اس لیے لو بھائی 5 باتیں ہو گئیں, یہ یاد کرنا ہے سبق پھر دوبارہ سے. اللہ کے نبی اللہ سے جنت مانگتے ہیں, ولی اللہ سے جنت مانگتے ہیں, پیر اللہ سے جنت مانگتے ہیں,
قرآن بڑا پڑا ہوا ہے۔ حضرت یوسف کہتے ہیں وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ، مالکا اپنی رحمت سے مجھے اپنی جنت میں داخل کر۔ حضرت نوح کی بھی دعا اسی طرح کی ہے، حضرت ابراہیم کی بھی دعا اسی طرح۔ سارے نبی اللہ سے جنت مانگتے ہیں، سارے ولی اللہ سے جنت مانگتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں 5 بندوں کے لیے جنت اللہ سے سوال کرتی۔ کہو سبحان اللہ۔ تو بھائی یہ کون کون سے؟ نمبر 1 بولنا ذرا، کھانا کھلانے والا۔ نمبر 2 بولنا ذرا، ماشاءاللہ کپڑے پہنانے والا۔ نمبر 3 حضور پر کثرت سے درود پڑھنے والا۔ نمبر 4 زبان کی حفاظت کرنے والا۔ اور نمبر 5 قرآن کی تلاوت کرنے والا۔ آخری بھول گئے ہو نا، پھر مڑ تو شروع کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جنت جس کے لیے خواہش کرتی ہے کون؟ کھانا کھلانے والا۔ نمبر 2 کپڑے پہنانے والا۔ نمبر 3 درود پڑھنے والا، درود و سلام پڑھنے والا۔ نمبر 4 کیا؟ زبان کی حفاظت کرنے والا۔ اور نمبر 5 اللہ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے اللہ مجھے عمل کی توفیق دے اور پھر ہم سب بھائیوں کو۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔